جعفر اسحاق صاحب اسحاق جھالوی صاحب کے بیٹے ہیں۔ اسحاق جھالوی صاحب جن کے بارے میں ہم الحمدللہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، ان کے عقائد کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں، ان کی سوچ فکر کے بارے میں۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی جس میں ختم نبوت پر ڈاکہ انہوں نے مارا تھا۔ اسحاق جھالوی صاحب نے نبوت کو جاری قرار دیا تھا قیامت تک کے لیے۔ وہ ویڈیو بھی آپ احباب تک پہنچی۔ اسی طرح ان کی صحابہ کرام سے دشمنی جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، بالکل رافضیوں والا عقیدہ ان کا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ چند ایک صحابہ سے اللہ راضی ہوا ہے، سب صحابہ سے تھوڑا اللہ راضی ہوا ہے۔ اللہ کی دے توبہ کرے، شرک کو چھوڑ دے، کوئی صحابی نہ کرے، جو اچھے ہیں رضی اللہ عنہ مرضی، وہ تو چند ہے، وہ سارے۔ اور یہ روافض کا عقیدہ ہے، اہل سنت میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں۔ تو بہرحال ہم بہت عرصے سے یہ بات بار بار دہرا رہے تھے کہ اسحاق جھالوی صاحب کا اگر کوئی علمی جانشین ہے تو ہمارے ساتھ بات کرے۔ انہوں نے جو خرافات مسلمانوں میں اور خصوصاً اہل سنت میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جو جھوٹ بولے ہیں انہوں نے، جو جھوٹی روایات ذکر کی ہیں انہوں نے، اور جو دوگلی پالیسیاں اپنائی ہیں انہوں نے کہ دوسروں کو کہتے تھے صحیح سند والی بات کرو، اور خود سارے جھوٹ جمع کر کے صحابہ کرام کے خلاف طوفان بدتمیزی انہوں نے برپا کیا۔ تو اس پر ہم بار بار دعوت دیتے تھے کہ کوئی آئے ہمارے ساتھ بات کرے، ہماری ان باتوں کا جواب دے، کم از کم اپنے جو بزرگ ہیں اسحاق جھالوی صاحب ان کا دفاع کرے وہ، یا کم از کم یہ مانے کہ واقعی انہوں نے یہ ساری باتیں غلط کی ہیں اور یہ ان کی غلطی اور کوتاہی ہے۔ کوئی سامنے نہیں آیا۔ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، 1.5-2 سال پہلے اسحاق جھالوی صاحب کے بیٹے جعفر اسحاق صاحب انہوں نے یہ حامی بھر لی تھی، باقاعدہ طور پر انہیں کال کی علی الحسن نقوی نامی ایک بندے نے، اور یہ وہ بندہ ہے علی الحسن نقوی جو اسحاق جھالوی صاحب کا بھی بڑا قریبی رہا ہے اور اب مرزا انجینئر محمد علی صاحب کا بھی بڑا قریبی آدمی ہے۔ اس نے میرے سے بھی رابطہ کیا تھا اور کہا کہ آپ جعفر اسحاق صاحب سے بات کریں، تو میں نے کہا ہم تو بہت عرصے سے اس بات کو ترس رہے ہیں کہ کوئی تو ہو جو علمی جانشین ہونے کا ان کا دعویٰ کرتا ہے اور ہمارے ساتھ بات کرے۔ تو کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور اگر اب جعفر اسحاق صاحب بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ دنیا کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، ساری حقیقت دنیا کے سامنے آئے کہ کون سچا کون جھوٹا ہے، اور کیا کوئی علمی دلائل تھے اسحاق جھالوی صاحب کے پاس، یا ان کے پیچھے جو ان کی ذریت ہے کیا ان کے پاس کوئی علمی دلائل ہیں۔ لیکن انہوں نے حامی بھر لی جعفر اسحاق صاحب نے، اور وہ باقاعدہ آڈیوز موجود ہیں جس میں جعفر اسحاق صاحب باقاعدہ طور پر اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں اپنے ابا جی اسحاق جھالوی صاحب کی ایک ایک بات کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جعفر اسحاق صاحب خیریت ہے سر؟ جی الحمدللہ۔ بس سر آپ کا جو پیغام تھا نا کہ آپ مفتی محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تمام جو ان کی یعنی کہ علمی تحقیقات تھی ان کا دفاع کرنے پہ علمی انداز میں تیار ہیں، ایک لفظ تاری بھائی، ایک لفظ کا، تو وہ میں نے پیغام دنیا بھر کے تمام مکاتب فکر کے علماء تک پہنچایا ہے اپنے تئیں جو کر سکوں۔ اس پہ سر ایک صاحب ہیں، یہ میں ریکارڈ پہ بھی چیز آپ کی لا رہا ہوں، یہ ایک صاحب ہیں حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب۔ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ میرے والد صاحب کی زندگی میں جو بھی لفظ نکلا انہوں نے سوچ کے اور للکار کے کہا، میں اس کے دفاع کے لیے، لیکن انہوں نے خود ہی دفاع، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اس بات سے راہ فرار اختیار کر لی۔ ہم بار بار یہ مطالبہ کرتے رہے کہ اپنے وعدے کے مطابق آپ آئیں ہمارے پاس، بلکہ وہ علی الحسن نقوی صاحب نے انہیں بتایا تھا کہ وہ آپ کو سرگودا میں بلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ سرگودا میں آ جائیں یا اپنے پاس ہمیں بلا لیں فیصل آباد میں کسی جگہ ٹائم طے کر کے۔ لیکن جعفر اسحاق صاحب نے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ 2 سال تک تقریباً وہ شاید نیپال کے جنگلوں میں چلے گئے تھے، بالکل خاموشی سے انہوں نے گزارے ہیں، اپنے وعدے کے مطابق بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ لیکن ابھی پچھلے دنوں پھر ایک نئی ویڈیو ریلیز کر دی اور کہا کہ میں اپنے ابا جی کی ایک ایک بات کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں۔
میں نے یہ اعلان کیا تھا اور اب پھر کر رہا ہوں کہ حضرت مولانا کی زبان سے جو بھی لفظ نکلا ہے اس پر کسی کو جو بھی اعتراض ہے وہ ہم سے رابطہ کرے، ہم انشاءاللہ تعالی ان کا جواب دیں گے۔ ہم دوبارہ یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کے ابا جی کی بہت ساری خرافات، ان کے بہت سارے گندے عقائد اور ان کی انتہائی سطحی سوچ اور فکر جو اہل سنت سے صراحتاً متصادم ہے، اس کے بارے میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے بہت سی ویڈیوز بنا چکے ہیں اور آپ نے ان میں سے کسی کا بھی جواب نہیں دیا۔ آپ کم از کم ان ویڈیوز کا جواب دیتے یا ہمارے ساتھ بالمشافہ بات چیت کے لیے تیار ہوتے، لیکن آپ نے ان میں سے کسی بھی چوائس کو قبول نہیں کیا، اور ابھی آپ دوبارہ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ میں جناب اپنے ابا جی کی ایک ایک بات جو بھی ان کی زبان سے نکلی ہے میں اس کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جعفر اسحاق صاحب میدان حاضر ہے، ہم آپ سے یہ التماس کرتے ہیں کہ آپ ہمیں وقت دیں کہ اس دن میں سرگودا آنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم انشاءاللہ آپ کی میزبانی کریں گے، آپ کو ایک مہمان کا پروٹوکول دیں گے اور باقاعدہ لائیو آپ کو ساری دنیا کے سامنے بٹھائیں گے اور آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ سے سوالات کریں گے کہ آپ کے ابا جی کا یہ عقیدہ کیسا ہے، یہ عقیدہ کیسا ہے، یہ ان کا عمل کیسا ہے، اور یہ جھوٹ ہے یا نہیں، اور یہ گستاخی اور توہین ہے یا نہیں۔ تو آپ اپنے ابا جی کا دفاع کریے گا۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ 2 سال آپ پیچھے رہے، اپنی بات سے مکر کے 2 سال منظر عام سے غائب رہے اور ابھی پھر دوبارہ وہی بات دہرا رہے ہیں؟ بھئی اگر آپ یہ بات واقعی کر رہے ہیں کہ میں اپنے ابا جی کا دفاع کر رہا ہوں یا کروں گا، تو آپ ہمیں باقاعدہ یہ بتا دیں، ویڈیو میں یہ بتا دیتے کہ میں سرگودا آنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے بلائیں، میں اپنے ابا جی کی ہر بات کا دفاع کروں گا۔ یا پھر آپ کہتے کہ جی ہم لائیو آن لائن مناظرہ کر لیں گے، میں تیار ہوں، لیکن ایسی کوئی بات پھر آپ نے نہیں کی، اور ہمیں امید ہے کہ اب دوبارہ آپ اپنی بات سے پھر جائیں گے، جس طرح 2 سال پہلے آپ نے اپنی بات سے پھرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ آپ جاری رکھیں گے۔